بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا بھی گوارا نہ سمجھتا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کے پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چل رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریبوں کو میلہ کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے تاج اور کپڑے پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر چاکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل چلا گیا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناچارہ غریب کسان کے میلے کچیلے کپڑے پہن کر کئی دن تک فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اب اس کی یہ حالت تھی کہ جس سے بات کرتا کوئی منہ نہ لگاتا، اور جب یہ کہتا میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے۔ 2-3 ہفتے اس طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوایا۔ اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھ کر جس سے اس کی سچائی کا پتہ چلا۔ کسان نے اصل بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اس سے سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کروں تو میں تمہارا تاج تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی۔ کسان نے اسے تاج تخت واپس دے کر گھر چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک پہنچ گیا۔